اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کو رکھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہیں ایک ٹیسٹ سے گزارا. کہانی ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کیا تھا. وہ ٹیسٹ تھا کہ ایک درخت کے قریب نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ بس اللہ کا حکم ہے. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ درختوں کے اوپر جو کچھ لگتا ہے وہ ہمارے لیے کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس درخت کے پاس جانا حرام تھا. مگر آدم علیہ السلام بھول گئے. اب نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ساری اولاد بھی بھولتی، اور یہ جانتے ہوئے بھی، واضح حکم معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ کچھ کام نہیں کرنے، ہم سب غلطیاں کر جاتے ہیں، ہم سب بھول کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر گزرتے ہیں. اور پھر جب احساس ہوتا ہے جیسے آدم علیہ السلام کو ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہمیں بخشے گا نہیں، تو ہم ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بخش دیا کیونکہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب پھسلتا ہے تو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونے کا بھی موقع ملتا ہے. انسان سے جب غلطی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اس غلطی سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کوئی بھول چوک کا شکار ہوتا ہے یا اس سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس غلطی سے توبہ، معافی اور باہر نکلنے کا راستہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا. انسان وہ نہیں جو غلطی نہ کرے، وہ تو پھر فرشتے ہی ہیں جو غلطی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. انسان وہی ہے جو غلطی کرتے ہیں لیکن اس پر جو توبہ کر لے وہ مومن ہے، متقی ہے، اللہ کا پیارا ہے. اور جو توبہ نہ کرے اور معافی نہ مانگے وہ شیطان کا دوست ہے. کیونکہ شیطان نے کیا کیا تھا؟ اس سے بھی غلطی ہوئی تھی، اس نے بھی اللہ کی بات نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، لیکن اس نے انکار کر دیا. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض ہوئے تو بجائے اس کے کہ اپنے غلطی کا اعتراف کرتا تو اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے کیوں حکم دیا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کروں؟ اپنی غلطی مانی نہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سامنے دو رویے ہیں غلطی کرنے کے بعد. ایک ہے معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، اپنی روش سے باز آنے کا، اور دوسرا ہے غلطی پر اڑ جانے کا اور اس پر ڈھیٹ بن جانے کا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں سے کون سا رویہ اختیار کرتے ہیں. اگر انسان غلطی پر معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، تو یہ چیز اس کے دنیا کے لیے اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتی. گناہوں کے بہت سے اثرات دنیا میں بھی اس کی زندگی پر پڑتے ہیں، اس کے دل پر، اس کی روح پر، اس کے روزمرہ کے کاموں پر. اور اسی طرح اگر انسان توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو آخرت میں بھی اس کے لیے سخت مصیبت اور سخت نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم استغفار کرنا سیکھیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی غلطی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 135 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی کوئی بھی گناہ کر لیتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر جم نہیں جاتے، بلکہ غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کی جزا، ان لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ مغفرت، بخشش. یعنی جو بخشش مانگے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے. مغفرۃ من ربہم، اور کیا بدلہ ہے؟ وہ جنات، اور باغ ہیں،
تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کی جزا، عمل کرنے والوں کا بدلہ کتنا اچھا ہے۔ تو اس سے انسان کو کتنا حوصلہ ہوتا ہے، کتنی تسلی ہوتی، کتنا اطمینان ہوتا ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ انسان کا سانس اکھڑنے نہ لگ جائے، یعنی موت کے فرشتے نہ اس کو نظر آ جائے، اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہوتی۔ اس لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور غلطیوں پر اصرار نہ کریں۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ گناہ یا یہ غلطی انسان کے لیے مغفرت کا سبب بنتی ہے، بلکہ باغوں میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی کتنی خوشی کی بات ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ بعض اوقات انسان کی غلطیاں انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہیں اگر وہ توبہ کر لے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے دنیا میں بھی بہت سی نعمتوں اور سعادتوں سے محرومی ہوتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کے دل کے اندر ایک وحشت پیدا ہو جاتا ہے، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، ڈپریشن آنے لگتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے جو انسان کر کے بھول چکا ہوتا ہے۔ دیکھیے بہت سی غلطیاں تو ایسی ہیں کہ جن کو ہم غلطی سمجھتے ہیں، لیکن کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کو اپنی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم کون سا قصور کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب انسان ڈھیٹ بن کے ضد کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ غلطی کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل پر بوجھ پڑتا جاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کم ہو جاتی، کیونکہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ جو بھی حکم دے اس کو مانا جائے۔ تو جو انسان اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں کمی کرتا ہے، اس کے ادب میں کمی کرتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ کی والدہ یا کوئی بزرگ ماما دادا آپ کو کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں یا کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور آپ سنی انسنی کر دیتے ہیں یا اس کے اپوزٹ کرتے ہیں یا ٹال مٹول کرتے ہیں، تو ان کا دل کیسا ہوگا؟ وہ ہرٹ ہوں گے اور وہ اس کو برا مانیں گے اور اس پر ناراض ہوں گے اور یہ سوچیں گے کہ اس نے میری رسپیکٹ نہیں کی۔ اطاعت ادب ہے، اطاعت رسپیکٹ ہے، عزت ہے، اور نافرمانی ایک طرح سے تعظیم میں کمی ہے، ادب میں کمی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بیمار ہونے لگتا ہے۔ جب دل بیمار ہوتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو نیکی کے کاموں میں استقامت نہیں آتی، یعنی کبھی جوش آیا تو کر لیا اور اس کے بعد پھر بالکل بھول گئے، چھوڑ دیا۔ کچھ دن تو بہت اچھے کام کیے اور کچھ دن بالکل کچھ بھی نہ کیے، کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی بالکل نہ پڑھی۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ متلون مزاج ہوتا ہے اور اس کے دل میں استقامت نہیں ہوتی، اور پھر بعض اوقات آہستہ آہستہ گناہ پہ گناہ کرتے 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 وہ بالکل دین سے منحرف ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر گناہ انسان کے لیے دین سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک گناہ کیا، توبہ نہیں کی، دور ہوئے، پھر گناہ کیا، توبہ نہیں کی، اور دور ہوئے اور دور ہوئے اور دور ہوئے، حتیٰ کہ وہ دل شروع میں تو بڑا ندامت محسوس کرتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ بے حس ہو جاتا ہے، اور جب بے حس ہوتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق اور چھنتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان کے اندر بصیرت بھی چلی جاتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر وہ جو سوچ سمجھ اور حکمت اور بصیرت ہوتی ہے، اور انسان جو گناہوں کو، اچھے برے کے فرق کو پہچانتا ہے، وہ پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اس قدر بدبختی کی بات ہے کہ انسان کے اندر گناہوں کی پہچان ہی نہ رہے، یعنی ایک تو جہالت ہے ہی، لیکن ایک ہے گناہوں کی وجہ سے جو دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، اس زنگ کی وجہ سے پھر وہ دل ایسا میلا ہو جاتا ہے کہ انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے دل کا نور انسان سے چلا جاتا ہے، انسان بے بصیرت ہو جاتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان نہ واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے، یعنی زمین پر جو آندھی، طوفان، سیلاب، آفات آتی ہیں اپنی ذات میں یا مختلف دنیا کے حصوں میں، تو انسان اس سے کوئی سبق نہیں لیتا، عبرت نہیں لیتا، اس کی نگاہ عبرت کی نگاہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں بس یہ تو نیچر ہے اور نیچر کے لا کے تحت یہ چینجز آئے ہیں، اور یہ تو موسم بدل رہا ہے اور ساری دنیا میں گلوبل وارمنگ ہے اور ویدر چینج ہو رہے ہیں اور ہر چیز کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، تو یہ اس کا پارٹ ہے۔ اس لیے وہ اس سے سبق بھی نہیں لیتا، خواہ کتنے بڑے پیمانے پر تباہیاں ہوں، نہ توبہ کرتا ہے اور نہ سبق لیتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے
اور دور ہو جاتا ہے. اسی طرح جب اس کو قرآن کی کوئی آیت بتائی جاتی تو اس سے سبق نہیں لیتا، بلکہ ہدایت کے ذرائع اس پر بند ہو جاتے